نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے پچھلے ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالی آنے والے ولاگ کے اندر میں آپ کو بہت سارے لوگوں کا بہت سارے معاملات جو لوگوں کے خراب کرتے ہیں اور مسائل میں پریشانی ٹینشن ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، معاملات ڈسٹرب کرتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا توڑ آپ کو بتاؤں گا۔ اور کوشش بھی میری یہی ہے کہ جتنے بھی معاملات زندگی انسان کے جو ہوتے ہیں، انسان اپنی زندگی کو چلانے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ چلائے جائیں، اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کا علاج بھی بتاؤں گا کہ ان کا علاج کیسے کیا جائے۔ تو اس حوالے سے کہ جو تصور مار کر لوگوں کے معاملات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سارے ہمارے دوست احباب پریشان ہیں اس وجہ سے۔ تو ایک بات تو ذہن کے اندر رکھیں، جب عمل کریں تو اس کے اوپر اس طرز کے اوپر عمل کریں کہ آپ کی عمل میں بیٹھنا اور معاملات کرنا اس طرح ہو کہ تاکہ آپ پوری توجہ دھیان کے ساتھ، آپ کی توجہ دھیان ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ جس وقت آپ کی توجہ دھیان ادھر ادھر نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے اللہ سے کہ آپ کا یہ معاملہ کامیاب ہو جائے گا۔ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو صرف توجہ دھیان کرنی پڑے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت اپنے اللہ کے اوپر توکل کریں گے، اپنے اللہ کے اوپر 100% یقین ہونا چاہیے۔ آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میرا یہ عمل اتنا کامیاب ہوگا کہ شاید اس سے بڑھ کر کوئی عمل میرا کامیاب نہیں ہونے والا۔ یہ آپ اپنے دماغ کے اندر، ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ تاکہ آپ جس وقت عمل کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کا عمل 100% کامیاب ہو۔ عمل کامیاب کرنے کا طریقہ سب سے بنیادی کیا ہوتا ہے کہ آپ یقین کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ کا یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں یہ عمل کروں گا یا کروں گی تو اس کے بعد مجھے نئے عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہ تصور میں رکھیں، آپ کا جو بھی دشمن ہے، آپ کا جو بھی معاملات خراب کرنا چاہ رہا ہے یا خراب کرنا چاہتا ہے، یا آج کل یہ بھی ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ اپنے شاگردوں کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ یہ کام اس طرح کرو، یہ معاملات اس طرح کرو۔ اور اللہ کے ولی شاگردوں کے بٹھانے والے جتنے بھی، چاہے وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، خدا کے بندو دیکھو تو صحیح یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگوں کے معاملات کیوں خراب کرتے ہو؟ ایک بندہ دین کی نسبت سے، دین کا اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے، دین کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اس کے بھی معاملات آپ خراب کرتے ہیں۔ انتہائی افسوس اور دکھ تکلیف میں یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ میرے پاس ایسے کیس آ رہے ہیں کہ جن کو میں دیکھ کر، جن کی باتیں سن کر میں انتہائی پریشان ہو جاتا ہوں۔ اور یہ کیا ہے کہ یہ حالات اس طرح کے ہیں۔ کیوں؟ آخری وقت ہے، اس وقت اپنا ایمان بچانا بہت مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے آج کا جو عمل میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، آپ کا آج جو وظیفہ ہے، سورہ فیل کا عمل ہے۔ یہ سورہ فیل کا عمل اتنا مضبوط عمل ہے، اس طریقے کے ساتھ پڑھا جائے، تصور میں رکھ کے پڑھا جائے کہ یا اللہ مجھے نہیں پتہ، میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ ہم غیب کا علم تو نہیں جانتے نا۔ بس یا اللہ میں نہیں جانتا، نہیں جانتی ہوں، میں تیری رضا کے لیے یہ عمل پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ جس وقت آپ یہ چیز کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے 100% امید ہے اپنے اللہ سے، مجھے 100% یقین ہے آپ حق پر ہوں گے اور آپ کا جو معاملہ ہے حل ہو جائے گا۔ صرف کیا ہے کہ آپ تھوڑی سی توجہ دھیان دیں اپنے عمل کے اوپر بھی، اپنے اعمال کے اوپر بھی۔ جس وقت اپنے اعمال اور عمل کے اوپر توجہ دھیان دیں گے تو پھر دیکھ لینا کہ آپ کے کتنے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ آج کا جو یہ سورہ فیل کا عمل ہے، یہ زیادہ نہیں پڑھنا۔ اس کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے، ٹائم ہے، وہ کوئی ٹائم مخصوص نہیں ہے۔ ایک ذہن کے اندر رکھیں، اس ٹائم اس عمل کو نہ پڑھیں کہ جس ٹائم سجدہ نہیں کر سکتے، مثلا فجر کے بعد، عصر کے بعد، اسی طرح زوال کے ٹائم۔ باقی ہر وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنا بھی اتنی زیادہ مقدار میں نہیں ہے، 41 دفعہ ہے۔ آپ نے یہ تصور کرنا ہے اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے اندر تو ویسے بھی ابرہ کا ذکر بھی آتا ہے، آپ ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں سننے والے،
دیکھنے والے جتنے بھی احباب ہیں، جتنے لوگ ہیں، جہاں جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں میرے چینل کے اوپر، اور سارے سننے والے جن ان کو تو علم ہے نا کہ اس کے بارے میں یہ اسرافیل جب نازل ہوئی تو اس کا معنی مقصد کیا تھا، یہ تو آپ سارے احباب جانتے ہیں۔ تفسیر اٹھا رہے، تفسیر عثمانی، ہر چیز آپ کو واضح ہو جائے گی، کسی کوئی بتلائے گا آپ کو، کوئی معاملات دکھائے گا نہیں، ہر چیز آپ کو واضح مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے عمل کی نیت کرنی ہے۔ عمل کی نیت کیا کرنی ہے کہ میں نے یہ عمل اس مقصد کے لیے پڑھنا ہے کہ مجھے نہیں پتہ میرے کون معاملات خراب کر رہا ہے، مجھے نہیں پتہ۔ ایک تو یہ بات دماغ میں رکھیں، اس میں تصور رکھیں کہ یا اللہ اس کے اندر جو بھی آ رہا ہے، جو بھی معاملات خراب کرنا چاہ رہا ہے، جو بھی مسائل پیدا کرنا چاہ رہا ہے، جس طرح بھی معاملات میرے ڈسٹرب کرنا چاہ رہا ہے، میں اس مقصد کے لیے عمل پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے معاملات کو خراب نہ کر سکیں۔ ایک تو یہ ہے سورہ فیل 41 دفعہ، اول اور آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ، اور اتنا مضبوط یہ عمل ہے، اتنا مضبوط عمل ہے، میں نے یہ خود کیا ہے اور مجھے اس کا رزلٹ 100% بہترین ملا ہے۔ کسی کی کوئی نیت نہیں کی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ دین کے اندر رکھیں کہ یا اللہ میں یہ عمل پڑھ رہا ہوں، اس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں جو میرے معاملات خراب کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ جادوگر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، میرے معاملات جو خراب کرنا چاہ رہا ہے، اس نیت کے ساتھ آپ یہ پڑھیں، پھر دیکھیں کہ اس عمل کے اندر اللہ نے کتنی تاثیر رکھی ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے خالصتاً، نیت کیا ہونی چاہیے کہ میرے معاملات کوئی بھی خراب کر رہا ہو، میرے معاملات کے اندر کوئی بھی ڈسٹربنگ پیدا کر رہا ہو، تاکہ یہ آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اول آخر 11 دفعہ درود شریف اور 41 دفعہ سورہ فیل، اور اس کے ساتھ ساتھ یا جبار یا قہار، اس کو بھی 313 کی تسبیح کر لیں، پھر دیکھ لیں اس کا رزلٹ 7 دن کے اندر رزلٹ آئے گا۔ میں یہ آپ سے دعوے سے کہتا ہوں 7 دن کے اندر اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا، اس کے جتنے بھی معاملات رکے ہوئے ہیں، جتنی بھی پریشانی ہیں، جتنے مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے، رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس وقت یہ عمل آپ پڑھیں گے آپ کو اتنا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بہترین اور خوبصورت عمل ہے۔ تو اس عمل کو کریں، ایک دفعہ کر کے دیکھیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہر کسی عمل کو آپ بول جائیں گے کہ کم از کم اپنی حفاظت کے لیے اس عمل کو کرنا چاہیے، تاکہ کم از کم کسی کی گرفت میں ہم نہ آ سکیں۔ بس یہ چیز دماغ کے اندر رکھے، اور اس عمل کو پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تمام احباب سے گزارش ہے جو عامل حضرات تھے ان کے لیے ایک میں نے الگ ترتیب رکھی ہے، وہ انشاءاللہ مجھ سے اگر رابطہ کریں گے تو ان کو میں وہ ترتیب اور معاملات سارے بتا دوں گا۔ اسی بات کے اوپر اتفاق کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔